تھینک یو ڈیپٹی اسپیکر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میں جلدی سے، مجھے پتا ہے کہ جمعے کا دن ہے اسی لیے، اور سر مجھے سب سے پہلے تو اس افسوس کا اظہار کرنا ہے کہ جو سینٹ کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ آنریبل پارلیمنٹیرینز کو یہاں صبح ٹیبل پر ملی ہیں، اور جس طریقے سے میری فاضل کالیگ نے فرمایا کہ 2 ہفتے تقریباً ان ریکمنڈیشنز کے اوپر سینٹ کے اندر کام ہوا ہے، تو یقیناً وہاں پر بہت ذہن مل کر بیٹھے تھے. مائنڈز ور اپلائیڈ، تھاٹس ور اپلائیڈ اینڈ مینی آئیڈیاز مسٹ ہیو کم، جس نے ٹرانسلیٹ کر کے ان ریکمنڈیشنز کی شکل اختیار کی ہے. اب کیا اس 342 اراکین کے ایوان کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ ہمیں کچھ ٹائم اس کو دیکھ کر اس پر بات کرنے کا ملے؟ سر میں ٹائم بہت کم ملا ہے، سو آئی ایم پٹنگ دس آن ریکارڈ. سر ان تو یہ پہلی بات. سر دوسری بات یہ ہے کہ ان ریکمنڈیشنز پہ اب بہت طویل بات کرنے کا تو موقع نہیں ہے، آلسو گیون دیٹ اٹ از اے فرائیڈے ٹوڈے، بٹ سر میں ایک تو ان کی اچھی ریکمنڈیشنز ہیں، ایک ریکمنڈیشن جس سے کہ میں ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی شاید متفق نہیں ہوں، اور وہ ہے ریکمنڈیشن نمبر 2 which is the Senate of Pakistan recommends that necessary amendments can be made in the Constitution to give effective role of effective role to Senate of Pakistan in the approval of federal budget, PSDP, public debt and expenditures from federal consolidated funds. Sir, یہ ہمارے ملک کے اندر بائی کیمرل سسٹم ہے، اٹس ناٹ یونی کیمرل سسٹم. اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. So with all due respect for Senate, I for one do not think that this is a recommendation that we as National Assembly should agree upon. Sir, دوسری جو recommendations ہیں مجھے اگر 5 منٹ دیں تو میں ان پر بات کر جاؤں. آپ 5 منٹ دیں. سر ایک تو جس طریقے سے میرے آنریبل کالیگز نے کہا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آرٹیکل 160 آف دا کانسٹیٹیوشن اور نیا ایوارڈ نہیں آیا ہے، جس کے اوپر میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا، اور اس سے کیا اثرات پڑتے ہیں آپ کے ملک میں جو ریسورس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ یقیناً سب کے لیے اس وقت قابل فکر ہے، اور نئے ایوارڈ کو آنا ضروری ہے، اور نہیں آتا تو پاکستان کے آئین کی کھلی خلاف ورزی ہوتی چلی جائے گی. سر اس کے علاوہ I endorse the 20% increase as proposed in pensions and basic salaries of government employees. Not only I support this, but I propose کہ اس کو 20% سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کو at least 25 to 30% ہونا چاہیے given the percentage in inflation. And when I say that, sir, I take you to the Economic Survey of Pakistan. اکنامک سروے آف پاکستان کا سر چیپٹر 7 ہے، اور اس کے اندر انفلیشن جو پاکستان میں ہے اس کا بار دیا ہوا ہے اور کتنی فلکچویٹ کر رہی ہے اور اس وقت کتنی ہائی پہ یہ ہے انفلیشن، اس میں یہ ذکر ہے. اور اس کی سر پہلی اگر میں 3 لائنز آپ کی اجازت سے پڑھ جاؤں. I just need 2 more minutes. Price stability is prime concern of every government, as high and variable inflation not only erodes purchasing power of consumers but also discourages investment. A controlled inflationary environment contributes to financial stability and economic growth. Sir, یہاں controlled نہیں ہے inflation. آپ اس بار کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر ایک منسٹر کے دعوے بھی غلط تھے کہ کوئی غربت پاکستان میں ختم ہو گئی ہے اور غریب ڈھونڈ کے دکھا دیں. بہت شکریہ. ایک آپ کو پتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، آپ سے میں خود ریکویسٹ کرتا ہوں آپ 1 منٹ میں بات کمپلیٹ کریں جی پلیز. سر GST on edibles and eatables, I completely support that. Incentives should be given to young entrepreneurs, I support that. Sir, what I also want to recommend کہ یہاں پر فائنانس منسٹر نے کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کیا کہ نو نیو ٹیکس ول بی امپوزڈ آن سیلریڈ کلاس، لیکن سر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 10% ٹیکس ہیز بین امپوزڈ آن GP فنڈ. I request the Honorable Finance Minister to withdraw this fund. I request the Honorable Finance Minister to also look into the honorarium of the staff that is working here that belongs to different departments. Sir, honorarium promise ہوتے ہیں. بہت شکریہ.
ایک لاسٹ جملہ بولنے دیں جی نے. سر اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس مہنگائی میں، اس ریکارڈ ہائی انفلیشن کے اندر اگر ان ملازمین کے آنریریم نہ دیے جائیں جو کہ وعدہ کر کے اناؤنس کر کے یہاں سے جاتے ہیں، اور دوسرا سر تنخواہوں میں خدارہ 25. جی بہت شکریہ. جی جناب شوکت ترین صاحب، آپ بحث کو سمیٹے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے پہ ہوگی نماز جی، ہوگی.